Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear learners of 9th class. Today in this lecture we are going to start another unit number 4, that is Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा. आज के यूनिट में हम उर्दू ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे पीटीबी इंग्लिश टेक्स्ट बुक के यूनिट नंबर 4 जो कि है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की छोटी साहबजादी थी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सौतेली बहन थी. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी साथी थे, बहुत ही बाएतमाद साथी थे. ये उनकी बेटी थी. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका भी थी, उनकी ये छोटी बहन थी. बहुत फ़राग दिल थी, बहुत पढ़ी लिखी थी और इनके पास बहुत नॉलेज था और इन्हें इस्लाम के लिए इनकी खिदमात बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं. इनके बारे में खूबी ये भी है कि ये उन चंद इब्तदाई ख़वातीन में से थी जिन्होंने इस्लाम सबसे पहले कबूल किया था. तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हमेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बहुत खिदमत की. उनके इस्लाम के मामलात में उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे थे तो उस वक्त भी इन्होंने उनको ना सिर्फ सपोर्ट की बल्कि उनको रात के अंधेरे में पथरीले रास्ते पर पहाड़ों के अंदर जाकर उनको खाना पहुंचाया ताकि दुश्मन तक उनकी खबर ना पहुंच सके. और एक वक्त में अबू जहल गुस्से की हालत में उनके घर पे पहुंचा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ताक़ुब में. तो उन्होंने बड़ा उनसे बदतमीज़ी भी की, इवन उनके थप्पड़ भी मारा. इन सारे मामलात के बावजूद वो बड़ी बासब्र और बड़े हौसले के साथ वो खड़ी रहीं और उन्होंने अपने आप को साबित किया और इस्लाम की सपोर्ट की. और उन्होंने अपना जो राज था हज़रत वसल्लम की हिजरत के बारे में उन्होंने वहाँ पर आश्कार नहीं किया. तो उन्हीं की इन खिदमात के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़ैतुन अताकीन इनके दुपट्टे वाली खातून का एक लक़ब भी दिया. तो इनकी खिदमात के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनकी क्या खिदमात पेश की, उनके बारे में, उनके सब्र व तहम्मुल के बारे में, उनके इल्म के बारे में, उनकी सपोर्ट के बारे में और उनकी निडर और बेखौफ किस्म की शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे. और एक वो बहुत ज़्यादा बासब्र होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ़राक दिल भी थी. उन्होंने अपने घर से कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया था. जो कोई भी कभी भी मेरे पास आया किसी भी अपनी ज़रूरत के हाजत के लिए तो उन्होंने हमेशा उसको सपोर्ट किया. तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इसका यूनिट नंबर 4 है पीटीबी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से. इसकी करेंगे हम उर्दू ट्रांसलेशन. कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट 2 to 3 जो पैराग्राफ है उनकी हम उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट करें. तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा यूनिट नंबर 4 की उर्दू ट्रांसलेशन की तरफ और फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ. तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ. The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. AD means after death of Christ. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले का जो दौर था उसे हम कहते थे बिफोर क्रिस्ट. और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद के जो दौर अभी तक चलता आ रहा है उसे हम कहते हैं AD, हिजरी कहते हैं इसको, आफ्टर डेथ. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, they got furious. The chiefs were determined more than ever to find them out. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. Difficult words को highlight किया गया है. Close करीबी, companion साथी, करीबी साथी. Migration हिजरत करना, एक मकाम से दूसरे मकाम पर शिफ्ट हो जाना, मुंतकिल हो जाना. एडी में बता चुका हूँ. आफ्टर डेथ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद के दौर को हम एडी से मुखातब करते हैं, आफ्टर डेथ. चीफ्स सरदार, वेरियस डिफरेंट मैनी बहुत सारे, ट्राइब्स कहते कबीले, मुख्तलिफ कबीले, मुख्तलिफ ख़ानदान, मुख्तलिफ कबीले. केम टू नो पता चला या मालूम हुआ. माइग्रेशन पढ़ चुके हैं, माइग्रेटर से निकला है हिजरत के बारे में. देन फ्यूरियस, फिर तो गज़बनाक हो जाना, शदीद गुस्से में आ जाना. डिटरमिन पुरअज़म होना, पुख्ता इरादा रखना, पक्का इरादा रखना. मोर ज़्यादा दैन, पहले से, एवर हमेशा. ऑफर्ड पेशकश करना. ह्यूज बहुत बड़े. रिवॉर्ड्स इनामात. बाउंटीज दौलत की, अमारत दौलत की. कैप्चर गिरफ्तार करना, पकड़ना. अलाइव जिंदा. तो करते हैं ट्रांसलेशन. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिज उनके क्लोज करीबी कंपेनियन साथी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु माइग्रेटेड, हिजरत कर गए, फ्राम मक्का टू मदीना, मक्का शहर से मदीना की तरफ, इन द ईयर साल 622 हिजरी में. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु 622 हिजरी में मक्का से मदीना हिजरत कर गए. वैन जब चीफ्स सरदारों को, वेरियस डिफरेंट मैनी बहुत सारे मुख्तलिफ ट्राइब्स कबीलों के, मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों को,
مکہ کے جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو came to know پتہ چلا معلوم ہوا about کے بارے میں مائگریشن ہجرت کے جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو ہجرت کے بارے میں پتہ چلا of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابوبکر صدیق کی جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں پتہ چلا وہ لوگ گاٹ ہو گئے فیوریس غضبناک ہو گئے وہ غصے میں آ گئے تو وہ لوگ غضبناک ہو گئے وہ لوگ غصے میں آ گئے جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ غضبناک ہو گئے دا چیف سردار ور تھے ڈٹرمنٹ پرعزم ہونا پختہ ارادہ کر لیا انہوں نے مور زیادہ دین کے مقابلے میں ایور ہمیشہ سے سرداروں نے ہمیشہ سے زیادہ پختہ ارادہ کیا ٹو فائنڈ آؤٹ ڈھونڈنا دیم ان کو ڈھونڈنے کے لیے ان کو تلاش کرنے کے لیے پختہ ارادہ کیا انہوں نے آفرڈ پیشکش کی ہیوج بلند و بالا بڑے ریوارڈز انعامات کی اینڈ باؤنٹیز دولت کی انہوں نے بڑے انعامات اور دولت کی امارت کی پیشکش کی فار دیئر ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیپچر گرفتاری کے لیے ڈیڈ آر الائیو زندہ یا زندہ حالت میں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ یا مردہ گرفتاری کے لیے بہت بڑی دولت اور انعامات کی پیشکش کی لسن اگین The رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 622 ہجری کے سال میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ they got furious جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ غضبناک ہو گئے تو وہ شدید غصے میں آ گئے وہ غضبناک ہو گئے The chiefs were determined more than ever to find them out. سردار انہیں ڈھونڈنے کے لیے ہمیشہ سے زیادہ پرعزم ہو گئے. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. انہوں نے ان کی زندہ یا مردہ گرفتاری کے لیے بہت بڑی دولت اور انعامات کی پیشکش کی. تو یہ تھا پہلا پیراگراف. اب بڑھتے ہم سیکنڈ پیراگراف کی طرف. The second paragraph is the preparation for the journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Hazrat Asma anha rendered useful services in this regard. She prepared food for this journey. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. For the service she was given the title of Zaitun Ataqeen by the Rasul sallallahu alaihi wasallam. Difficult words کو کیا گیا highlight. Preparation کہتے ہیں تیاری. Journey سفر زمینی سفر کو کہتے ہیں. Rendered کہتے ہیں بے لوس پیش کرنا. یوزفل کہتے ہیں مفید فائدہ مند. ریگارڈ کہتے ہیں اس معاملے میں اس لحاظ سے. آن کہتے ہیں ذاتی. بیلٹ کا مطلب ہم کہتے ہیں پٹا لیکن یہاں پہ مائٹ پاسبل دوپٹہ ہو. ٹائڈ ہوتا ہے باندھنا. سیکنڈ فارم ہے ٹائی کی باندھنا. جیسے ہم بوائز اسکول اور کالج لیول پر یونیورسٹی لیول پر ٹائی لگاتے ہیں. آفس ورک میں ٹائی لگائی جاتی ہے کیونکہ وہ ٹائی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ گلے کے ارد گرد ہم باندھتے ہیں اس کو. تو ٹائڈ باندھنا بیسیکلی. اور ٹائٹل لقب دینا. تو ہم بڑھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کی طرف. دا پریپریشن تیاری آف دا جرنی سفر کی تیاری. دا پریپریشن آف دا جرنی سفر کی تیاری واز میڈ کی گئی ایٹ دا ہاؤس گھر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر کی گئی. حضرت اسما رضی اللہ عنہ رینڈرڈ پیش کی بے لوس پیش کی یوزفل فائدہ مند مفید سروسز خدمات. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں مفید خدمات پیش کیں. دس اس ریگارڈ معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں مفید خدمات پیش کیں. انہوں نے پریپیئرڈ تیار کیا. فوڈ کھانا انہوں نے کھانا تیار کیا. فار دس جرنی سفر کے لیے انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. انہوں نے ٹائڈ باندھا دا فوڈ کھانا آن دا کیمل بیک اونٹ کی پشت پر. انہوں نے کھانا اونٹ کی پشت پر کمر پر باندھا. ود ہر آن بیلٹ اپنے ہی پٹھے کے ساتھ یا اپنے ہی دوپٹے کے ساتھ. ایز جیسے کہ نتھنگ کچھ نہیں ایلس علاوہ کڈ بی فاؤنڈ اسے مل سکا. انہوں نے اونٹ کی پشت پر اونٹ کی کمر پر کھانا اپنے ہی دوپٹے کے ساتھ باندھا جب اس کے علاوہ اور کچھ نہ مل سکا. فاؤنڈ ہوتا ہے فائنڈ کی سیکنڈ فارم ملنا پانا. فار دس سروس اس خدمت کے لیے انہیں واز گیون دیا گیا ٹائٹل لقب. انہیں اس خدمت کے لیے لقب دیا گیا زیتن نتاکین. عربی کا ورڈ ہے. نتاکین کہتے ہیں دوپٹے والی اور زید کہتے ہیں خاتون کو. تو زیتن نتاکین دوپٹے والی خاتون.
باعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اس خدمت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوپٹے والی خاتون کا لقب دیا۔ اسٹوڈنٹس یہ اگر سینٹینس غور سے پڑھتے ہیں تو یہ سینٹینس ایک بہترین ایگزامپل ہے پیسو وائز سینٹینس کی، جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی وہ سبجیکٹ تھے، انہوں نے لقب دیا تھا، لیکن اور اس میں آبجیکٹ جو تھا وہ حضرت عائشہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا تھیں، اور اس میں کام کیا گیا تھا، ورک کیا گیا تھا، ورب جو تھا وہ ٹائٹل دیا گیا تھا ذات نطاقین کا۔ تو اب ذات نطاقین اس میں آبجیکٹ ہے جو ان کو دیا گیا تھا، لقب تھا، اور ٹائٹل تھا اس میں ورب، لیکن یہاں پر کیا کیا گیا ہے کہ شی جو ہے یہاں پہ بیسیکلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کو، کیونکہ وہ آبجیکٹ تھیں، ان کو سبجیکٹ بنایا گیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بیسیکلی سبجیکٹ تھے ایکٹیو سینٹینس کے اندر، ان کو پیسو وائز کے طور پر انہیں آبجیکٹ بنایا گیا ہے۔ تو یہ سینٹینس پیسو وائز کی بہترین ایگزامپل ہے کہ اس کو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کے عوض، ان خدمت کی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو ایک دوپٹے والی خاتون ذات نطاقین کا لقب دیا۔ تو بہرحال پڑھتے ہیں، بارہ اس کی ٹرانسلیشن کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ دا پریپریشن فار دس جرنی واز میڈ ایٹ دا ہاؤس آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر کی گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا رینڈرڈ یوزفل سروسز ان دس ریگارڈ، اس معاملے میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے مفید خدمات بے لوث پیش کیں۔ شی پریپیئرڈ فوڈ فار دس جرنی، انہوں نے سفر کے لیے کھانا تیار کیا۔ شی ٹائڈ دا فوڈ آن دا کیمل بیگ ود ہر آن بیلٹ ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ، انہوں نے کھانا اونٹ کی پشت پر، اونٹ کی کمر پر خود اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا جب اس کے علاوہ کچھ اور انہیں نہ مل سکا۔ فار دا سروس شی واز گیون دا ٹائٹل آف ذات نطاقین بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اس خدمت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا۔ ذات عورت کو عربی میں کہتے ہیں، اور میں بتا چکا نطاقین جو ہے دوپٹے والی عورت کو کہا جاتا ہے، تو ذات النطاقین دوپٹے والی خاتون کا لقب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لرنرز آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے فرسٹ 2 پیراگراف جو تھے PTB انگلش ٹیکسٹ بک آف 9th کلاس یونٹ نمبر 4 حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے فرسٹ 2 پیراگراف کو اردو ٹرانسلیشن کے طور پر کور کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اگلے 2 سے 3 پیراگراف کی اردو ٹرانسلیشن کرنے جائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔